الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، ہمارے اس ملک میں دو جشن ایسے ہیں جس کو ملک کا ہر باشندہ اس جشن میں شریک ہوتا ہے اور جشن میں خوشی مناتا ہے۔ ایک جشن یوم آزادی کا اور دوسرا جشن یوم جمہوریہ کا۔ یوم آزادی کا جشن ہم کو یوں ہی آسانی سے نہیں مل گیا کہ کسی نے طبق میں رکھ کر ہم کو دے دیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے آبا اجداد نے تقریباً 200 سال تک انگریزوں سے لڑا، اپنی جانوں کی قربانی پیش کی،
اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے جائیداد اور اپنی جوانیوں کی قربانی دی، تب چل کر یہ یوم آزادی ملک کے لوگوں کو آزادی کا موقع ملا۔ 100 سال تک تقریباً ہمارے اس ملک کو غلام ہونے سے بچانے میں محنت کرنی پڑی۔ 100 سال تک اس ملک کو انگریزوں کے چنگل میں جانے سے، غلام ہونے سے بچانے میں قربانیاں دی گئی۔ پھر اس کے بعد 100 سال تک تقریباً انگریزوں کے قبضے سے چھڑانے میں اور اسے آزاد کرنے میں قربانیاں دینی پڑی۔ آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ملک میں بسنے والوں کے سامنے یہ تھا کہ ملک کیسے چلے گا۔ کیا ہندو مذہب پر چلے گا، یا مسلم مذہب پر چلے گا، یا کوئی بادشاہ مطلق العنان ہو کر بیٹھ جائیں اور وہ اپنی مرضی سے حکومت چلائیں، کیسا چلے گا؟ اس سلسلے میں بہت غور و فکر، بہت مشورے ہوئے، بہت میٹنگیں ہوئی۔ تقریباً 2 سال تک غور و فکر کرنے کے بعد ملک کا ایک دستور بنا اور یہ طے کیا گیا کہ ملک کسی مذہب یا کسی مطلق العنان بادشاہ کے رائے کے مطابق نہیں چلے گا، بلکہ ملک میں ایسا دستور ہوگا جس میں سب کو برابر کا حق حاصل ہوگا۔ آج جگہ جگہ پر یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے، جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، لوگ اس میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جمہوریت کا مطلب سمجھ کر شریک ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بغیر سمجھے کے شریک ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں جمہوریت کا مطلب کیا ہے۔ حالانکہ میرا آج جمعے کا عنوان یہ نہیں ہے، مجھے اصل بات بتانی ہے اسی دن سے متعلق امت مسلمہ کو کرنا کیا ہے۔ یہ یوم جمہوریہ جیسا ہے، یوم جمہوریہ مناتے ہوئے ہم سب کی ذمہ داری ہے یوم احتساب بھی منائیں اسے۔ کیا سب کو برابری کا حق مل رہا ہے؟ کیا سب کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ اس سلسلے میں مجھے اصل بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جمہوریت کا مطلب کیا ہے، جمہوری ملک کا مطلب کیا ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے حکومت عوام کی ہو، سمجھے بات، حکومت عوام کی ہو اور حکومت عوام کے فائدہ کے لیے ہو، اور حکومت عوام کی بنائی ہوئی ہو۔ حکومت عوام کے فائدے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بسنے والے ہر باشندے کو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے پونجی پتی ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے دلت ہو، چاہے عیسائی ہو،
جو بھی بستا ہے ملک کا اسے فائدہ پہنچے، صرف چند پونجی پتیوں کو، چند سرمایہ دار لوگوں کو فائدہ پہنچا دینا یہ جمہوریت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور ذرا واضح طور پر کہوں تو جمہوری ملک کا مطلب یہ ہے ملک کا کوئی مذہب نہ ہو۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا کوئی مذہب نہ ہو بلکہ تمام مذہب والوں کا وہ ملک ہو۔ تو جب ہمارے ملک میں دستور بنا، ملک آزاد ہوا، تو بات سب سے بڑی یہ تھی کہ ملک کیسا چلے گا، تو دستور بنایا گیا جو دستور ہند کے نام سے ہے۔ اس میں یہی واضح کیا گیا کہ یہاں بسنے والے ہر آدمی کو اپنے مذہب میں جینے کا حق ہے، اپنے مذہبی رسوم کے ساتھ اور اپنے مذہبی شناخت کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ اسے یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، یہی پہننا ہے، ایسا ہی رہنا ہے، اسے روک ٹوک نہیں کیا جائے گا۔ جیسے یہاں بسنے والے ملک کے ہندوؤں کو اپنے پیشانی میں کمکم لگا کر گھومنے اور اپنے عبادت گاہوں اور مندروں میں بیل بجانے اور بھاشن پڑھنے کی اجازت ہے، ویسے ہی ملک میں دوسرے بسنے والے اقلیت ان کو بھی کھلم کھلا اس کی اجازت ہو۔ وہاں کی میناروں سے اذان کی آواز بلند ہو تو کسی کو اعتراض نہ ہو۔ مسلمان مذہب کی عورتیں برقع اور نقاب پہنی تو کسی کو اس میں اشکال نہ ہو۔ مسلمان اپنے مدارس میں اپنی مذہبی کتابیں پڑھاتے ہیں اور اس لحاظ سے تربیت کی جاتی ہے تو ان کو تعصب کی نظر سے دیکھا نہ جاتا۔ مختصر یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب میں مذہبی شناخت کے ساتھ جینے اور مرنے کی، خوشیاں اور غم منانے کی اجازت ہو، اسے جمہوری ملک کہا جاتا ہے۔ اور جو ملک میں آج کے دن 26 جنوری کے دن جو جشن منایا جاتا ہے وہ اسی خوشی کا اظہار ہے۔ اب ہم اپنا حساب لیں، احتساب کریں، کیا ہمارے اس ملک میں قانون کے مطابق، دستور کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ بابری مسجد کا قضیہ، فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے، انصاف نہیں آیا ہے۔ ہم ملک کی اس عظیم ترین مقدس عدالت سے یہ امید رکھتے تھے کہ انصاف آئے گا، لیکن انصاف نہیں بلکہ فیصلہ آیا۔ تو پھر ہم حساب لگاتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جمہوریت ہمارے ملک میں دم توڑ رہی ہے۔ ہمارے اس ریاست میں تو الحمدللہ ابھی سر سے پانی نہیں گزرا ہے، ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ ہی کے ملک کے دوسری ریاستوں میں، آسام میں چلے جاؤ،
وہاں کے سی ایم کی زبان کیسی ہے؟ کیا وہ جمہوری ملک کا ایک وزیر اعلیٰ اس طرح بول سکتا ہے؟ حساب لینے کا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کو اپنے مذہبی رسومات کھل کر ادا کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم کو یہ احساس ہے کہ ہمارے مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ جب مرضی آئے کسی بھی مسجد میں کسی بھی قسم کا دعویٰ کر دیں، اسے قبول کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جب دستور بنا تھا یہ بات طے ہوئی تھی، اب جو مسجدیں ہیں وہ مسجدیں رہیں گی، جو مندریں ہیں وہ مندریں رہیں گی۔ اب وہاں کسی مسجد میں مندر کا دعویٰ نہیں ہوگا، کسی مندر میں مسجد کا دعویٰ نہیں ہوگا۔ لیکن اب جگہ جگہ پر دعوے ہو رہے ہیں اور ان دعووں کو قبول بھی کیا جا رہا ہے۔ مسجدوں میں تالے بھی لگ رہے ہیں۔ اور عقیدے کا مسئلہ، عقیدے میں بھی آزادی نہیں ہے ہم کو۔ ہمارے بچوں کو کانوینٹوں میں، اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ خاص مذہب کی کتابیں ہیں۔ جو گیت پڑھایا جاتا ہے، وندے ماترم پڑھنے کے لیے جو کہا جاتا ہے، وہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، اسے پڑھایا جا رہا ہے۔ سوریہ نمسکار جو کرایا جا رہا ہے وہ مذہبی اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ وہاں سورج کو خدا مان کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا سکھایا جا رہا ہے۔ آپ کو سورج خدا نظر آتا ہوگا، آپ کو گائے خدا نظر آتی ہوگی، آپ اپنے مذہب میں چلو نا۔ آپ کا مذہب دوسروں پر کیوں مسلط کرتے ہیں؟ تو عقیدے کے لحاظ سے بھی آزادی نہیں ہے۔ میں یہ سب باتیں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، ہم دن بدن اسے بہت سے لوگ تسلیم کرتے جا رہے ہیں، سمجھوتا کیا جا رہا ہے اپنے مذہب کے ساتھ۔ یہ سب وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم یہاں پر کمزور ہیں، اس لیے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، بے چین کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ ان کو معلوم ہے ان کو جیسا بھی چاہے ہم پریشان کر سکتے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی طاقت نہیں۔ مجھے آج اس موقع پر یہ پیغام دینا ہے، یوم احتساب، یوم جمہوریہ، یوم احتساب ہے سارے ملک کے لیے بھی، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے یوم احتساب یہ ہے کہ یہ ملک میں ایسا دستور ہونے کے باوجود، اتنا پیارا دستور ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے، اس کا حساب مجھے لینا ہے اور آپ کو لینا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہنے کو تو ہمارا دستور آزاد ہے نا، اتنا پیارا کہ اس میں ہر باشندے کو ہر اپنے مذہبی رسوم اور مذہبی شناخت کے ساتھ جینے کی اجازت ہے، اس کے باوجود ہم کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق چھیننے کی کوششیں، ہم کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے۔ کوئی جشن بھی مناتے ہیں تو اس انداز میں جشن منایا جاتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو دھمکی ہو، اس طرح جشن منایا جاتا ہے۔ کوئی نعرہ بھی بلند کیا جاتا ہے تو اس نعرے میں اس طرح وہ نعرے لگائے جاتے ہیں جس سے مسلمان گھبرا جائیں۔ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس کا حساب ہم کو لینا ہے آج۔ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے،
آج کے دن یہ پیغام دیا گیا بزرگوں کے طرف سے کہ مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری آپسی جھگڑے ہیں. خاندانی جھگڑے ختم کریں، طاقت بنے گی. مسلکی جھگڑے ختم کریں، طاقت بنے گی. عہدوں کے جھگڑے ختم کریں، طاقت بنے گی. جب آپ اور میں طاقتور بن جائیں گے تو لوگ ہم کو سلام کریں گے، ہم کو جو ہے ڈرانے کی کوشش نہیں کریں گے. آپسی جھگڑے، خاندانی جھگڑے ختم کریں. ایک آدمی خاندان میں کوئی بلند ہو رہا ہے، طاقتور بن رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو سوچنے کا انداز دو طرح کا ہے آج. ایک یہ ہے کہ انہیں آگے بڑھ رہا ہے، اس کی ٹانگیں کیسے کھینچیں، اس کی ہمت کیسے توڑیں، اس کے حوصلے کیسے توڑیں. یہ ایک سوچنے کا انداز ہے. اور ایک سوچنے کا انداز جس کا سبق اسلام دیتا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے، اسے اور بھی کیسے آگے بڑھنے کا موقع دینا، اور اس سے ہم کیسا فائدہ اٹھانا اور پورے خاندان کو کیسے فائدہ پہنچانا. ایک سوچنے کا انداز. وہ پہلے کا انداز جو تھا، خاندان میں ایک آدمی بڑھ رہا ہے، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس سے حسد کرنا، اس سے بغض کرنا، اس کی طاقت کو توڑنے کی کوشش کرنا، اسے قدم قدم پر ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، اس سے کس کا پیدا ہوگا جی؟ وہ آدمی جو طاقتور ہو رہا ہے اسے آپ کمزور کر دیے، آپ بھی طاقتور نہیں، وہ بھی طاقتور نہیں، تو کس کا نقصان ہوا؟ پورے خاندان کا نقصان ہوا. اسے آگے بڑھنے دو، تمہاری طاقت کے مطابق اسی مدد کرو، تقویت پہنچاؤ، اور موقع ملا تو اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ. عہدوں کے جھگڑے ختم کرو. دو مسلمان عہدے میں ہیں، دو مسلمان عہدے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. کوئی کسی پارٹی سے، کوئی دوسری پارٹی سے، یا ایک ہی پارٹی میں دو آدمی عہدے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آپ کہیں گے حضرت یہ بات تو عہدیداروں کے سامنے جا کر بات کرنا چاہیے آپ کو، کہ دو عہدے والے لڑ کر مسلمانوں ختم ہو رہی تو عہدیداروں کے درمیان بات کرنا چاہیے. ہماری رسائی وہاں عام طور پر ہوتی نہیں. مجھے اس بات کی امید ہے کہ آپ جو بیٹھے ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، آپ اپنے اپنے دائرے میں کسی نہ کسی عہدے میں آپ رہتے ہیں، کسی نہ کسی عہدے میں آپ رہتے ہیں. وہ اس عہدے کو کیسا استعمال کرنا میں آپ کو سکھاؤں گا. یہ بزرگوں سے سیکھا ہوا کہ عہدے کی لڑائی، آپ لوگ سمجھتے ہیں بڑے بڑے ایم ایل اے، ایم پیاں، کونسلراں کی لڑائیاں عہدے کے ہیں. وہ تو اس کے علاوہ آپ جس مقام پر رہتے ہیں، آپ کو ایک عہدہ ہے، اس میں دو آدمی عہدے میں لڑائی کر رہے ہیں، یا دو آدمی عہدے میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو سوچنے کا انداز کیا ہو؟ یہ مقدر ہے. یہ کیا ہے؟ مقدر ہے. وہ آگے بڑھ گیا. اب اس سے کیسے حاصل کرنا، اس کی طرح بننے کے لیے مجھے کیا کرنا، اسے تقویت پہنچاؤ. اور عہدے میں بڑا ہوا آدمی، عہدہ حاصل کیا ہوا آدمی، وہ بھی یہ سوچیں کہ میں عہدے میں پہنچ گیا ہوں، اب اس دائرے میں کون بھی نہیں آنا، آنے والے کو دور دور سے کٹ کرنا. یہ مزاج نہ بنائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ میرے طرف سے جتنا ہو سکے میرے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچے، اور میرے دشمنوں کو بھی، میرے مخالفین کو بھی اتنا فائدہ پہنچے کہ وہ میرے سے خوش ہو جائیں. بعض ہیں ان کو کتنا بھی خوش کرو وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ آپ کی برائی چاہیں گے، لیکن آپ مخلص ہیں، خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کے برا چاہنے کے باوجود اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی.
تو یہ عہدے میں رہنے والا آدمی یہ سوچے کہ کس طرح میں ان کو فائدہ پہنچاؤں. اس کے برخلاف عہدے میں پہنچنے کے بعد من مانیاں، عہدے میں پہنچنے کے بعد غرور، تکبر، بڑائی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے سے پہلے عہدیداروں کی تضحیک، مذاق اڑانا، ان کے ساتھ ذلت کے ساتھ پیش آنا، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں طاقت کو توڑتی ہیں. ہم کو یہ کہا گیا ہے، سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے. جیسے مضبوط عمارت کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے سہارا بنتی ہے، ایک دیوار دوسری دیوار کے لیے سہارا بنتی ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے سہارا بن کر مضبوط ہوتے ہیں، ایسا مسلمان بھی ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، ثم شبک بین اصابع، اس طرح جمے ہوئے رہیں مسلمان. اور ایک حدیث میں آتا ہے، تری المؤمنین فی تعاطفہم وتوادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى عضوا تداعى سائر الجسد بالسہر والحمى. مسلمانوں کو سبق دیا گیا، بتاتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ رحم کرنے کے انداز، محبت کرنے کا انداز، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا انداز ایسا ہو جیسے کہ ایک جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے. آنکھ کو تکلیف پہنچے، دائیں آنکھ کو، بائیں آنکھ اچھی ہے اس کے باوجود سوتی نہیں ہے. دایاں ہاتھ کو زخم پہنچا، بایاں ہاتھ اچھا ہے اس کے باوجود بے چین ہے. ایسے مسلمان رہیں کہ خاندان میں کسی کو تکلیف، محلے میں کسی کو تکلیف، قوم کے کسی فرد کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی طاقت کے مطابق اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، وہ کاروبار کے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہے یا کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو یہ سبق دیا گیا مسلمان کو کہ کیسے میں اس کی مدد کرتا ہوں، میری طاقت کیا ہے. زبان سے تسلی دینے کی طاقت ہے تو زبان سے تسلی دے اسے. نہیں پیسہ جیب کا خرچ کرنے کی طاقت آپ کو ہے تو آپ پیسہ خرچ کر کے اس کے قرض کے بوجھ کو کم کریں، اس کی بیماری کے علاج کے میں خرچ کو آپ ذرا ساتھ دیں، اس کی خوشی اور غم میں آپ اپنا پیسہ خرچ کر کے مدد کریں اس کی. آپ اگر نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس محبوب بننا چاہتے ہیں تو مخلوق کی مدد کرنے اور خاص کر اپنی قوم کی مدد کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا. آدمی عبادت گزار تو بننا بہت آسان ہے. آپ تہجد گزار بن جائیں گے، آپ اشراق پڑھنے والے بن جائیں گے، حج اور عمرے میں لاکھوں کے پیسے خرچ کرنے والے ہو جائیں گے، لیکن آپ کو اللہ کے پاس بھی مقبول ہونا ہے، اللہ کے بندوں کے پاس بھی مقبول ہونا ہے، تو آپ کی حلال کمائی سے کچھ خاندان کے غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، مقروضوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنا ہوگا، تب چل کر تم نیک بنو گے. تو مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہم کو آج ڈرایا جا رہا ہے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے حق کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے.
ہمیں غلام بنا کر غلام کی طرح یہاں پر رہنے پر مجبور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے. دوسرے نمبر کا شہری بنانے کے لیے پلاننگ منصوبے ہو رہی ہیں. اور یہ سب کس وجہ سے؟ قوم کمزور ہونے کی وجہ سے. آج ہم اپنے قومی لحاظ سے، قومیت کے لحاظ سے ہم مضبوط ہونا ہے. اس مضبوط ہونے کے لیے سب سے پہلی بات آپسی اختلافات، خاندانی اختلافات تو رہیں گے ہی، جھگڑے، خاندانی جھگڑے، مسلکی جھگڑے، عہدوں کے جھگڑے، بڑے بننے کے جھگڑے کو ختم کرے. جو بڑا بن گیا ہے اسے تسلیم کرے، اس سے کیسے فائدہ حاصل کرے اس سے سوچے. جو آگے بڑھ گیا ہے اسے تسلیم کرے، اس آگے بڑھے ہوئے انسان سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے اس سے وہ کوشش میں لگے. یہ طاقت بنے گی ہماری. سب سے پہلے اتحاد پیدا کریں، جھگڑے آپس سے ختم کریں. دوسری بات جس کا مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہے کہ یہ دشمنان اسلام دین کو اور دین کی شناخت کو اور دین کی پہچان کو مٹانے کی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین قرآن شریف میں صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. دشمنان اسلام چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، یعنی دین کو، دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے اپنے دین کو مکمل کرنے کا، اپنے دین کے نور کو مکمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے. لہذا ہماری دوسری محنت، دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دین سے قریب ہو جائیں. ہم کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو الٹا جواب ہم دین سے قریب ہو جائیں. مسجدیں توڑ کر مسجدوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجدوں سے رشتہ قریب کر لیں، مسجدوں سے رشتہ مضبوط کر لیں. یہ فتنے کے دور میں، اس آزمائش کے دور میں بہت ممکن ہے یہ کفر اور باطل کی طاقت کو دیکھ کر بہت سے منافق گر رہے ہوں گے دین سے. اللہ حفاظت فرمائے. اور بہت سے منافق جو مسلمانوں کا چہرہ رکھتے تھے، ایسے کفر کے شان و شوکت کے زمانے میں سمجھوتا کر رہے ہوں گے ان سے. بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے، سیکولر بننے کے، سیکولر ظاہر کرنے کے شوق میں اپنے دین ہی کو چھوڑ دے رہے ہیں. ہم کو تو یہ کہا گیا کہ دوسرے کے دین کو چھیڑو مت اور ہمارے دین کو چھوڑو مت. کتنے لوگوں کے آپ نے ویڈیوز دیکھ لیے ہوں گے اس بابری مسجد کے قضیے کے موقع پر، اور یہ 22 جنوری کے موقع پر، 22 جنوری کے موقع پر آپ نے دیکھ لیا کتنے لوگ مسلمانوں کے جیسا چہرہ، مسلمانوں جیسے لباس، بعض کے نام پر اسلامی ڈگریاں بھی لگی ہوئی ہیں، سمجھوتا کر لیا ہے دین سے متعلق، ایمان سے متعلق سمجھوتا کر لیا. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے. ایسے کفر کے مضبوطی کا دور بہت پہلے بھی آیا تھا، فرعون کے دور میں بھی آیا تھا، محمد الرسول اللہ کے دور میں بھی آیا تھا. ہم پہلے سے زیادہ دین میں مضبوط ہو جائیں، پہلے سے زیادہ دین میں چلنے والے ہو جائیں، پہلے سے زیادہ اسلامی شناخت کو ظاہر کرنے والے ہو جائیں. جب کفر اپنے شناخت کو، اپنی پہچان کو کھلم کھلا ظاہر کر رہا ہے تو ہم مسلمان ہو کر اسلام کی شناخت کو کیوں چھپائیں؟ پہلے سے زیادہ ایک دن میں 5 وقت نماز کو آنے والے بن جائیں، پہلے سے زیادہ داڑیاں والے ہو جائیں، پہلے سے زیادہ ٹوپی والے ہو جائیں، پہلے سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہو جائیں، پہلے سے زیادہ اچھا معاملات کرنے والے ہو جائیں. تو یوم جمہوریہ کا مطلب آپ سمجھ گئے.
کہ یہ ملک ایسا ملک جو عوام کے لیے ہو، عوام کے فائدے کے لیے ہو، عوام کی حکومت ہو، عوام ہی بناتی ہو اسے. اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے بلکہ سارے مذہب والوں کا وہ ملک ہوتا ہے. تو یہ ہمیں احتساب ہے، اور احتساب حساب کرنے کا ہے کہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر نہیں ہو رہا ہے کر سمجھ میں آتا ہے جس قوم کو بھی، میں صرف مسلمان ہی کی بات یہاں پر کیا کیونکہ مسجد ہے، میرے سامنے مسلمان ہیں، اس لیے مسلمانوں کی بات کیا کہ کسی بھی قوم کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمارے ساتھ برابری کا سلوک نہیں ہو رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری وہ کون سی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے، وہ غور کر کے اس کمزوری کو دور کریں. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.